اسلام کو لوگوں کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا؟ اسلام اس طریقے سے اسلام کو پھیلانا بہت مشکل ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسول میں بار بار حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الاعلان تبلیغ اسلام کی اجازت عطا فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے جوش و جذبے کو دیکھ کر علی الاعلان تبلیغ اسلام کی اجازت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اجازت پاتے ہی فوراً مسجد حرام کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور مجاہدانہ انداز میں تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دعوت اللہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں کو سن کر کفار مشرکین جل بن کر خاک ہو گئے اور غیظ و غضب میں ڈوب کر لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور بے دردی کے ساتھ مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس قدر مارا کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا اور آپ کے کپڑے خون میں لت پت ہو گئے، آپ کے کپڑے خون میں لت پت ہو گئے اور حملہ اس قدر سخت تھا کہ آپ کی زبان کی بولی بند ہو گئی اور آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرات کفار مشرکین خوشی منانے لگے اور ان کے خیموں میں خوشیاں منائی جانے لگی کہ اب تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بھی رہ گئے تو تبلیغ اسلام نہیں کریں گے اور دوبارہ اس حرکت سے باز رہیں گے۔ لیکن قربان جاؤں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوش و جذبے پر، مگر میں قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت پر۔ جیسے ہی بے ہوشی سے افاقہ ہوا، آنکھیں کھلی تو رشتہ دار پوچھتے ہیں اے ابوبکر اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اب تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ جواباً ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ بتاؤ اے لوگو میرے محبوب کیسے ہیں؟ اے لوگو یہ بتاؤ میرے آقا خیر و عافیت سے ہے کہ نہیں؟ ان کے رشتہ دار جیسے ہی اس بات کو سنتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ عشق رسول میں کمی آنے کے بجائے اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ سب سن کر سارے رشتہ دار، سارے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اب صرف آپ کی ماں آپ کے پاس بیٹھی رہتی ہے اور آپ کو محبت و پیار سے آپ کو تسلی دیتی رہتی ہے۔ آپ اپنی ماں سے بھی بار بار یہی عرض کرتے ہیں اے امی جان یہ بتاؤ میرے آقا خیر و عافیت سے ہے یا نہیں؟ ماں نے کہا بیٹے مجھے تیرے آقا کے بارے میں بالکل بھی کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں امی آپ کی مہربانی ہوگی، امی جان آپ کا کرم ہوگا کہ آپ فاروق اعظم کی بہن ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ۔ وہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکی ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ضرور پتا ہوگا۔ آپ کی ماں ام جمیل کے پاس جاتی ہے اور ام جمیل سے خیریت معلوم کر کے ان کو اپنے پاس لے کر ان کو اپنے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لاتی ہے اور کہتی ہیں اے بیٹے میں ام جمیل کو تمہارے پاس لائی ہوں، ان سے اپنے آقا کی خیریت دریافت کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے ام جمیل بتا میرے آقا کے خیر و عافیت سے ہے یا نہیں؟ ام جمیل فرماتی ہیں کہ سرکار خیر و عافیت سے ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے ام جمیل یہ بتا میرے آقا اس وقت کہاں ہے؟ ام جمیل کہتی ہے اس وقت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابن ارقم کے گھر تشریف آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہاں تشریف فرما رہے ہیں؟ ابن ارقم کے گھر تشریف فرما رہے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان کہتی ہے اے بیٹے